پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو. یاد میں کس کی ہنستا میں دیکھتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا میں دیکھتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ طالب رنگ بو. اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو. اللہ 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 اللہ. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو. دیکھ کر پلکی سے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر پلکی سے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ. آ کے جگنو جو چمکے میرے روبرو، عرض کی میں نے اے صاحب شعلہ رو. آ کے چمکے آ کے جگنو جو چمکے میرے روبرو، عرض کی میں نے اے صاحب شعلہ رو. کس کی طلعت ہے تو، کس کا جلوہ ہے تو، کس کی طلعت ہے تو، کس کا جلوہ ہے تو، یہ کہا جس کا جلوہ ہے یہ چار سو. اللہ 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 اللہ. میں نے پوچھا یہ پروانہ سے دوبدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو. میں نے پوچھا یہ پروانہ سے دوبدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو. شعلۂ نار میں کس کی ہے جستجو، شعلۂ نار میں کس کی ہے جستجو، جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو. اللہ 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 اللہ. آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے.
علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ان کا لکھا ہوا کلام. اعظمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے، مجرموں بے عمل ہے، خطا کار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا. اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. سمغ نور کا نکلا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا سمغ نور کا نکلا چاند ہے، اب سمغ نور کا نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند، نکلا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا سمغ نور کا نکلا چاند ہے. کہ تو دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں. اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں، مطلب کیے گا ایدا کہہ دو دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں، ایدا آسان انداز میں. اور جی چلو بس ہو گیا، بہت ہو گیا، بس چلو جی ہوں چھٹی کرو، بس بہت ہو گیا، کیا لگا رکھا تھا، اتنی جہالت، اتنی جہالت. چلو کہہ تو دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں، واقعی آمنہ بی بی کے گھر نکلا خدا کا چاند ہے، سمغ نور کا مرحبا سمغ نور کا. ظلمت کفر و ضلالت کا ہے سینہ چاک چاک، ظلمت کفر و ضلالت کا ہے سینہ چاک چاک. تیرگی یہ دغر میں، تیرگی یہ دغر میں نکلا خدا کا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے، سمغ نور کا نکلا چاند ہے. ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف کعبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف کعبہ کا چاند. عشق جابر نے کہا، عشق جابر نے کہا، کعبہ
کا ستھرا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو سما نور کا نکلا چاند ہے اب سما نور جھومو نکلا چاند ہے خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے عائشہ خاتون نے ماں عائشہ خاتون سے سمجھا کے نکلا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند مرحبا سما نور کا نکلا چاند اے سما نور کا نکلا چاند ہے ہر طرف ہے عید کو منظر رضوی زندہ باد ہر طرف ہے عید کو منظر رضوی زندہ باد بارہویں کی صبح نکلا بارہویں کی صبح نکلا آمنہ کا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے الذي خير البشر من له انشق القمر وغزل سلم عليه من له انشق القمر وحجر سلم عليه من له انشق القمر والشجر سلم عليه الله بدر تجا تم پہ کروڑوں درود تب کے شمس و شمس تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود تب کے شمس و شمس تم پہ کروڑوں درود شام پہ غیروں سے جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ ورا تم پہ کروڑوں درود دور پر جو شمع تھا اعلیٰ عادت ہے نا سبحان میں بغیر تشریح کے پڑھتا ہوں دور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا نیر پارا ہوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم سے جہاں کا نظام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام جہاں کا نظام حضور سے تو کہو نا تم پہ کروڑوں سلام ہاں حضور سلامت رہیں سبحان اللہ ہماری چلتی رہے گی انشاءاللہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم
تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يديه، النصارى والمجوس أسلموا على يديه، الله النبي ذاك الملح قوله قول صحيح، النبي ذاك الملح، النبي ذاك الملح قوله قول صحيح، والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه، والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عليه، الله 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 قولوا الله 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 الله، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن والحسن ثم الحسين الذي ريحانتين، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، یہ عبیدت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام، یہ عبیدت نہ غلام، یہ عبیدت نہ غلام، یہ عبیدت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام، وقت مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام، وقت مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت ہے رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی،
کہاں لے کے جائے گی؟ بولو. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت مانگتی کیا ہے؟ چاہت کیا مانگتی ہے؟ کیا یہی کہ نعت خوانی کر لیے، جھوم لیے، ایسے سے کر لیے، بس مل سجا لی، موت ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں. چاہت تقاضا کرتی ہے کہ جسے محبت کی جائے نا اس کی باتیں مان جائیں. یہ کیسی محبت ہے کہ نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، موذن پکارتا حی علی الصلاۃ. توجہ، موذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آؤ نماز کی طرف. لیکن ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم سمجھتے ہیں نعت خوانی کر کے ہم پہنچ جائیں گے جنت میں. ایسا نہیں ہے. فرض پہلے. ہاں، موذن کیا ہے نا، جب حی علی الصلاۃ تو کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف جاؤ. اب کام کاج سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کام کرو. موذن صبح صبح کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. کتنے لوگ اپنے بستر کو چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں مسجد میں؟ میں یہ نہیں پوچھ نہیں رہا ہوں میں آپ سے، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اندازے کو غلط کرے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اگر پڑھتی بھی ہے تو گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں. مسجد میں کون جاتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چاہت رسول کی جنت میں ہی لے کے جائے گی، لیکن چاہت کے کچھ تقاضے ہیں، ہمیں اس پہ بھی چلنا ہے. صرف نعت خوانی کر کے چھٹکارا نہیں ملے گا. دیکھیے، ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، فرائض و واجبات کی ادائیگی لازمی ہے. یہ تقاضا ہے عشق کا. ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بس نعت خوانی کریں گے، سال میں ایک نعت خوانی کر دیں گے تو ہم نے بس سمجھا ہم نے عشق ادا کر لیا. ایسا نہیں ہے. جو نعت خوانی کرواتے ہیں وہ بھی، جو نعت خوانی سنتے ہیں وہ بھی، جو نعت خوانی کرتے ہیں وہ بھی. تقاضا عشق یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہم اس پر چلیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم یہاں نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، حقوق العباد کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حقوق اللہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات. جو حقیقی عاشق ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. ہاں، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی چلتا ہوں پر رکو ذرا. پر کیوں کا جواب دوں؟ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اور جب انشاءاللہ سرکار بلائیں گے، جب حضور بلائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر کیا سبز سبز گنبد کا خوب نظارہ ہے، کس قدر سگانا ہے، کس قدر سگانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیسا ہے پیارا
منزار صبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. حضور نے جیسے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں نا، ابھی اس میں گہرائی ہے. ہاں، آقا جان نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا خود اپنی ذات پر واجب فرما رہے ہیں کیا کہ جس نے حضور کی قبر کی زیارت کی تو اس کی شفاعت واجب ہو گئی. تو سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. ہاں ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. ہمیں دو جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی. ہمیں دو جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کو اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. جس وقت وہ لگت میں زیارت رسول کی. ہاں جس وقت وہ لگت میں زیارت رسول کی. ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. تو ہے غلام کا عبید رضا تیرے. تو ہے غلام کا عبید رضا تیرے. محشر میں ہوگی ساتھ ہر گام ہوگی ساتھ حمایت رسول کی. ہاں ہر گام ہوگی ساتھ حمایت رسول کی. ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ کیا محشر میں قدموں میں گروں کے کیا پھر وہ محشر میں قدموں میں گروں کے سرکار کہہ دیکھو دیوانہ دیوانہ سرکار کہہ دیکھو دیوانہ میں ہوش و حواس اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ بے دم میری قسمت میں بے دم شہبازی کا دل قلب کہہ رہا یہ قلب بیدم کہہ رہا کہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے رکھ لوں نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا ساتھ ہی منشی رحمت
وقت نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں آج اس شعر پہ گفتگو کرتا پھر کبھی سے انشاءاللہ کہ مطلب اس کا ہے کیا، منشی رحمت کا قلمدان کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج ذرا جلدی میں ہیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے نا کہ واقعی جو پکا عاشق ہے، جس کو کہتے ہیں عاشق فنا فی الرسول، کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک خیال نہ ادھر نہ جائے، ادھر ہی رہے۔ تو جس کا اگر لمحے کے لیے بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے نا تو فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیں، کچھ غلطی ہوئی مجھ سے حضور، تبھی تو ایسا ہوا ہے، حضور کو معاف کر دیجیے، حضور مجھے قدم رکھے حضور۔ اور جیسے ہی حضور نظر کرتے ہیں نا تو پھر دیکھ کر کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ عادت کڑی تعریف کر دیا، دل کی تعریف کر دی۔ دل کسے کہتے ہیں؟ دل تو سب کے پاس ہے لیکن دل کہتے کسے؟ دل ہے ہی وہ جو ہمیشہ حضور کی یاد سے معمور رہے۔ ایک جنگ کے اندر میں سناتا ہوں واقعہ، ایک صحابی رسول لڑتے 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 قریب الشہادت پہنچ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت ہونے والی ہے، اور زمین پہ گرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنا تو دور کی بات، لیکن ایسے میں نظریں ڈھونڈ رہی ہیں حضور کو کہ کہیں سے حضور نظر آئے۔ دیکھیں قریب الشہادت پہنچ گئے، خیال کس کا ہے؟ نہ بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ گھر کا، کسی کا خیال نہیں، نظریں ڈھونڈ رہی ہیں حضور کو کہ کہیں سے حضور نظر آ جائے۔ تو ایسے میں حضور نظر آ گئے، اب اٹھنے کی طاقت تھی نہیں، تو کونی اور گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور کے پاس لے آئے اور قدموں میں سر رکھ کر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ، یہ کہہ کر حضور کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا ان کے مقدر تھے، سبحان اللہ، کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر، یعنی ایمان دیا ہے نا تو مسلمان رہتے ہوئے، ایمان سلامت رہتے کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آنا، بغیر ایمان کے نہ آنا۔ اللہ نے فرمایا ایمان دیا نا، اب جب میری بارگاہ میں آ تو ایمان لے کے آنا، اس کے بغیر نہ آنا۔ تو ایمان سلامت رہے کیسے؟ قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے دو مصروں میں کہہ دیا، بس یہی طریقہ ہے ایمان سلامت رکھنے کا، وہ ہے
کہ اینے جانا اینے مانا نہ رکھا غیر سے کام اینے جانا اینے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ذرا سا زیارت کسی پردے میں بات ہو رہی ہے پردے میں جی پردے میں گلنا ہو رہی ہیں جی شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کرے چرا سازی زیارت کسی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاغت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاغت کسی کی کرے چارا سازی زیارت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو گئے جتنی محبت کسی کی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو گئے الفت کسی کی کرے چارا سازی زیارت کسی تشریف رکھیں تشریف رکھیں نعت خوانی ہو رہی ہے سب سلام کا جب کھڑے ہوں تب کیجئے گا نہیں بڑی بات بڑی دم حشر آسی مزے لے رہے ہمارے عوام اہل سنت میں ایک طریقہ تھا اب تو ختم ہو گیا کہ جو سلام پڑھتے نا محفل میں سلام تو اس وقت گل پاشی ہوتی تھی اس وقت ہوتی تھی جب کھڑے ہوتے تھے سارے
ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت یہ کیا جاتا تھا. تو یہ محفل کے دوران جو ہے نا یہ لوگ فلان فلان کے آتے ہیں نا توجہ سب کی بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹھ جائیں. اب دیکھیں نعت پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کیسا ہوتا ہے، وہ نا فرق پڑتا ہے، اس سے سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں. مزہ کیا ہے؟ شفاعت کسی کی تو رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی تو رحمت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی. خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، کچھ کچھ سب کچھ، مل کے خاص ہے کبریا ہو مالک ہر ما سوا، سب کچھ ہے حضور کے پاس. تو جب پتا ہے ہمیں کہ سب کچھ ہے ہی انہاں دے کول، تو پھر خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تو تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا تو حاجت کسی کی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، تیرے موت کیا تو حاجت کسی کی، تیرے موت کیا تو حاجت کسی کی. نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی. بڑا کلام لمبا ہے، طویل ہے، آپ کی فرمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں اسے مختصر کرتا ہوں. ابھی ایک شعر پڑھا میں نے، فتربا نے ڈالی ہے ماہ گلے میں، فتربا نے ڈالی ہے ماہ گلے میں، ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ وہ جائے راضی طبیعت کسی کی. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اور ان قریب تیرا رب تجھے پالنے والا محبوب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو حضور کی خواہش کیا تھی؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم کہ محبوب کی خواہش کیا ہے. محبوب عرض کرتے ہیں کہ جب یہ پیغام مل گیا نا تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ایک ایک امتی میرا ایک ایک امتی وہ داخل جنت نہ ہو جائے. تو حضور کی خواہش یہ ہے، حضور کی طبیعت یہ راضی کرنی تھی. سمجھ نہیں بات؟ طبیعت یہ راضی ہوئی کہ حضور کہیں ہائے ہائے
پتھر نے ڈالی ہے پھر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مثال نہیں ہے سمجھانے کے لیے. ہم لگاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، پیر بول کیا کروں، بول کیا کرنا، پھر بولتے ہیں مجھے یوں کرو. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، یہ بالکل شروع میں ہوگا. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا. تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا. تاج والے غوث میں یا محتاج، کیا کمال کا ایک کمال کا جوڑا، تاج والے، تاج محتاج، تاج محتاج. واہ، تاج والے ہوں یا محتاج ہوں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تاج والے غوث میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا. ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے. ارے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا. آج سنتے گئے سننے والے کل، آج سنتے ہیں نا، آج سنتے گئے سننے والے کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا. تو خدا کا ہوا خدا تیرا، اسے تو جانے یا خدا جانے، اسے تو جانے اور خدا جانے کہ پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا. تیرے ورگا کسے اکھ دکھائے، تیرا سانی نہ جگتے ہویا ہے. تینوں اپنے جیاں سمجھن والے بے علم نے کر دے قد اڑیاں. اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا. یہ صرف حضور کی شان میں نے بکواس نہیں کی انہوں نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کی ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یعنی کہ کذب باری تعالیٰ کہ یہ مختلف ہے معاذ اللہ.
یہ نہیں آپ پڑھنا کتاب میں پڑھیں. صرف حضور کی شان میں بکواس نہیں کی بلکہ اللہ عز و جل کی شان میں بھی بکواس کی. تو اس کو بیان کرتے ہوئے شہنشاہ سخن کہتے ہیں کہ کام توہین سے نجدی کو، کام توہین سے نجدی کو، تو ہوا یا خدا ہوا تیرا، تو ہوا یا خدا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی. مصطفیٰ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، چنا ہوا. ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا. ایک عالم خدا کا طالب ہے، ایک عالم خدا کا طالب ہے، اور طالب ہوا خدا تیرا، اور طالب ہوا خدا تیرا، اور طالب خدا ہوا تیرا، اور طالب خدا ہوا تیرا. کام بگڑے ہوئے بنا دینا. اچھا بابتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہے نا، اس میں ایک نام ہے حضور کا وکیل، سیدنا وکیل. سیدنا وکیل. وکیل. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب ہے سازگار، یعنی کہ کارساز. کیا؟ کارساز. کارساز یعنی کام بنانے والا. ویسے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جب ان کو کوئی کیس ہو جاتا ہے نا، ان کو فوراً کہتے ہیں بھائی میرا وکیل یہ ہے. وہ بھائی وکیل بناؤ، وکیل کرو، کورٹ میں جائے گا وکیل. یعنی کہ کوئی عقل کے اندھے ہیں. اپنی جب گوڑ پھنستی ہے تو بولا وکیل میرا وکیل یہ ہے، حالانکہ حقیقی وکیل تو اللہ تعالیٰ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم الوکیل، کیا ہی اچھا کارساز. سبحان اللہ. حسبنا اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. وہ نعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا کارساز. سبحان اللہ. تو حقیقی وکیل تو اللہ ہے. بے شک. تو ہم جب کہتے ہیں نا بھائی حقیقی اور معاملات اور ہوتے ہیں تو ادھر انکار کرتے ہیں، نا جی نا بھائی بس ایک ہی ہے، بس حقیقی ہے، حقیقی ہے، حقیقی ہے. تو ان کی گوڑ پھنستی ہے نا تو وکیل کرو، اور وکیل صاحب نو چائے پلاؤ، اے وکیل صاحب نو جگہ دے ہوگی، وہ جی وکیل صاحب آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ وکیل وہاں کام بنائے گا نا عدالت میں، تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں پڑتی. ہمارے آقا وکیل ہیں، ہمارے سیدنا وکیل. قیامت کے دن مجرموں کے کام وہی بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، لکیر کے فقیر نہ بنو. کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا. یہ بہت بڑا
50-60 شعر ہوں گے اس کے، لیکن میں اب مکتب پڑھ رہا ہوں. سنیوں ان کے رہو، ان کے رہ کر پھر یہ شعر پڑھو کہ بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، ارے کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، واہ کیا کما ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا. جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شگفت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور وہ حقیقت تیری جبریل کون؟ فرشتوں کے سردار، نوری مخلوق، نوری فرشتوں کے سردار، نوری جبریل، وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، جبریل نہ جانے، نوری نہ جانے، تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے، بس توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہ کوئی تجھ سخی ہے، نہ کوئی مجھ سا غریب ہے، آپ بھی کہو، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے، نہ کوئی مجھ سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابی
نصیب چشم بیدار جگا دے میرے خوابین نصیب جو رضا تیری رضا رب کی جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حضور جان عالم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف فرمائے، حضور فرماتے ہیں میری امت سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضور کے صحابہ میں سے حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور جڑے 70,000 ہیں نا بلا حساب کتاب والے انہاں وچ مینوں بھی شامل کرو نا حضور۔ تو حضور نے یہ دیکھا نا میں صاحب مجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ سمجھ رہا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے میں دیتا ہوں۔ وہ قرآن بھی تو کہتا ہے نا اللہ بھی غنی کرتا ہے تو حضور بھی غنی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اور انہیں کیا برا لگا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ کی عطا سے حضور جانتے تھے کہ میرے صحابہ مجھے کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے اور کیا سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ نے عرض کی حضور مجھے بھی 70,000 والے جو ہے نا اس میں شامل کر دیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں عکاشہ میں تینوں شامل کر دیتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ نبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے اور تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے اور تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی بنا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیری خیرات کا
ایک ذرہ کرے ہم کو نہال تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوا سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں چھڑکیاں کھاتے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھاتے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا گر گناہوں کے سبب گر گناہوں کے سبب پر سبیل تنزل حضور تو نکالتے ہیں نہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے چوٹ لگانے کے لیے احساس پیدا کرنے کے لیے کہ گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہو جائے تیرے بندے نڈھال کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھاتے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھاتے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا غور تو کر اے پترباں میں محبت کتنی آج دل کر رہا میں محبت پڑھوں ویسے پڑھتا ہوں زیادت پڑھتا ہوں اس پہ بھی کچھ واقعات ہیں اس لیے آج دل کر رہا کہ یہ پڑھوں ہاں حضور گریہ فرما رہے ہیں غمگین ہیں امت کے غم میں اللہ نے وہی بھیجی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ دیکھو یہ ایک نعت کا شعر سناؤں آپ کو میں سمجھانے کے لیے کوئی بات کر دیتا ہوں جب کسی کی مثال دی جاتی ہے نا تو یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ مثال جس کی دی جائے نا وہ ویسا ہو جائے نہیں سمجھانے کے لیے کوئی بہت عزیز ہو ہمارا اور ہمیں پتا چلے کہ وہ اس کو کوئی غم ہے تو ہم جاتے ہیں اس کے پاس جا کر جب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت غمگین ہے تو ہم اس کی گلے میں مہر ڈال دیتے ہیں کہ یار فکر نہ کرنا میں ہوں نا یار میں ہوں فکر نہ اس کو سہارا دیتے بلا تمثیل سمجھو فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کیوں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی اور تو کر ہے فترضا محبت کتنی اور بخشوانے کو ہے بے تاب شفاعت
نظر آئے اور سر میں گئے کثرت کتنی ایک میں کیا کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی بخشی جائے گی تیرے نام پہ امت کتنی اور ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی کہ ایک میں میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا گر طلب ہے گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع طلب ہے ساری حاجاتیں پوری ہوں گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی تو کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید بقی کیسے پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ بقی کہ تیری سرکار دل میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور تیلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور تیلا بیٹا میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل
جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی بغیر پٹے والے نہیں، اسی بغیر پٹے والے نہیں، پٹے والے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرے ویرا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے۔ دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے، خبر ملی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، خبر ملی گئے، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے ویرا میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے، خبرم رسیدہ این شب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، بامید کے روزے بشکار خواہی آمد، بلب مرسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، بس ازاں کے من مانم بچے کار خواہی آمد، کششے کے عشق دارت نہ گزار دت بدیسا، بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد، بیک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو، چشود اگر بدیساں تو سے بار خواہی آمد، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، خبر ملی ہے، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، اللہ کرم فرماؤ، میرے اٹھیا ہے سجائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام ہے تو پنجتن پہ نام، ہم نے جھولی گھر پھیلائی